بیماریاں اور ان کا علاج، سبق نمبر 29، نسبت مع اللہ میں تقویت، یعنی حق تعالیٰ سے قلب میں رابطہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، حصول معیت خاصہ، یعنی ذوقاً اور حالاً قلب میں معیت حق کا احساس ہونے لگتا ہے۔ نمبر 3، حصول ولایت خاصہ، تقویٰ کی برکت سے یہ دولت بھی عطا ہو جاتی ہے، کیونکہ شرط ولایت منصوص بآیت الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، ایمان و تقویٰ ہے۔ اور اس دستور العمل کی برکت سے تقویٰ کامل یعنی کبائر و صغائر سے حفاظت ہونے لگتی ہے۔ شہوات نفسانیہ کا بالکلیہ معدوم ہونا بھی مطلوب نہیں، اور نہ یہ ممکن ہے، کیونکہ اگر ان کو معدوم کر دیا جائے تو حمام تقویٰ روشن ہونا بھی ناممکن ہوگا۔ شہوت دنیا مثال گلخن است کہ ازو حمام تقویٰ روشن است، نفسانی اور دنیاوی خواہشات انگیٹھی کی طرح ہیں کہ انہی سے تقویٰ کا حمام روشن ہے۔ نیز شہوت کا نفس کے ساتھ اقتران منصوص بھی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفسوں کا حرص کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس خدائی اقتران کا انفکاک و انفصال کون کر سکتا ہے، اور نہ اس کی خواہش ہی ہونی چاہیے، کیونکہ حکمت الہیہ اسی مجاہدے سے بندوں کو درجہ ولایت خاصہ سے مشرف کرتی ہے۔ ور بعقل ادراک این ممکن بدے، قہر نفس از بہر چے واجب شدے۔ اگر عقل سے اس کا ادراک ممکن ہوتا تو نفس پر قہر کرنا یعنی مجاہدہ کیوں واجب ہوتا؟ نمبر 4، ایمان کی ترقی۔ اس دستور العمل پر ایک طویل مدت تک عمل کرنے کی برکت سے روز بروز ایمان میں اس درجہ انشاءاللہ تعالی ترقی ہوگی کہ تمام مغیبات یعنی جنت و دوزخ، قیامت اور آخرت کا ہر وقت استحضار رہنے لگے گا، اور ایک مومن کو جس درجہ یقین کا مقام حاصل ہونا چاہیے رفتہ رفتہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 5، احکام شرعیہ کی اطاعت۔ اس کامل ایمان اور کامل یقین کی برکت سے سالک کو ہر عبادت میں عجیب حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے، اور نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ تمام احکام شرعیہ کی اطاعت آسان اور لذیذ ہو جاتی ہے، اور جملہ معاصی سے وحشت ہو جاتی ہے، اور ایسی حیات طیبہ یعنی ستھری پاکیزہ زندگی عطا ہوتی ہے کہ تمام کائنات کے انعامات و خزائن اس نعمت کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ چوں سلطان عزت علم برکشد، جہاں سر بجیب عدم درکشد۔ اللہ رب العزت اپنی محبت و معرفت کا جس کے دل میں جھنڈا لہرا دیں، اس کے سامنے سارا جہان اور اس کی دولت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس مقام قرب میں سالک بزبان حال یہ کہتا ہے، تیرے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے کہ جیسے مشتاق نزول کر کے بہار جنت پہنچ رہی ہے۔ اور سالک اس وقت انوار قرب کی حلاوت محسوس کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو آدھی ہی جان دی، مگر اس کریم مطلق نے 100 جانیں بخش دی، یعنی خواہشات نفس کے خون کرنے میں جو کلفت ان کی راہ میں اٹھانی پڑی وہ تو اس دولت کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور سالک کہتا ہے کہ ہائے، اب تک خواہشات رذیلہ کے لیے اپنی زندگی کو ناحق جہنم کدہ بنا رکھا تھا، اور اپنی تمام عبادات کے انوار کو معاصی کے ارتکاب سے ضائع کرتا رہا، اور اس وقت سالک برباد شدہ عمر پر خون کے آنسو رونے کو بھی تلافی کے لیے کافی نہیں پاتا، اور اپنے رب سے اب دکھڑا روتا ہے، اور عمر رفتہ پر جفا، اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے گزری ہوئی زندگی پر رحم کی درخواست کرتا ہے، اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، آپ ایسے خوبیوں والے اللہ ہیں کہ میری جملہ تباہی اور بربادی خواہ کتنی ہی انتہا کو پہنچ گئی ہو، آن واحد میں آپ کا فضل اس کی تلافی کر سکتا ہے،
اور تلافی ہی نہیں بلکہ آپ تک پہنچنے میں میری نالائقیوں کی وجہ سے جس قدر تاخیر ہوئی اور جس قدر عمر ضائع ہوئی اور نفس و شیطان نے جس قدر میرا راستہ کھوٹا کیا، آپ کا کرم آنے واحد میں مجھے قرب کا وہ مقام عطا فرما سکتا ہے کہ میں اپنے مجاہدے سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سالک جب تک گناہوں کی عادت میں مبتلا تھا تو لذت مناجات سے بھی محروم تھا، اور اب گھنٹوں ہاتھ اٹھائے مانگنے میں لطف پا رہا ہے۔ از دعا نبوت مراد عاشقاں، جز سخن گفتن بعاشیری دہاں۔ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کا اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ اپنے محبوب شیریں کلام سے باتیں کریں۔ اب خاموش بھی بیٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں باتیں کر رہا ہے، اور مجلس احباب میں بھی ہے تب بھی قلب حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہے، اور اللہ میاں سے بزبان حال کہہ رہا ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ یہ مقام دوام ذکر اور حضور تام اور حضور دائم کہلاتا ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو گناہوں کی عادت میں مبتلا رہتے ہوئے نہیں ملتی۔ احب مناجات الحبیب باوجہ ولکن لسان المذنبین کلیل۔ میں محبوب کے ساتھ ہم کلامی اور مناجات کو کوئی وجہ سے محبوب رکھتا ہوں، لیکن گناہوں کے ارتکاب سے مذنبین کی زبان غلبہ حیا سے گنگ ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ کی راہ میں اہتمام تزکیہ یعنی تقوی پر دوام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے تزکیہ کر لیا اپنے نفس کا اس نے فلاح بالیقین پالی، اور جس نے تزکیہ نہیں کیا نامراد رہا۔ کافر بالکل نامراد ہے، اور مومن جو عادتاً گناہوں میں ملوث ہے اور تزکیے میں تھوڑی کوشش کرتا ہے، یہ کسی درجے میں بامراد ہے اور کسی درجے میں نامراد ہے، یعنی ولایت خاصہ کے مقابلے میں نامراد ہے۔ گناہوں کی سیاہی سے ملوث ماہ جان محبوب حقیقی کے قرب خاص کے لائق ہی نہیں رہتا، کیونکہ وہ جمیل ہیں اور جمال کو محبوب رکھتے ہیں۔ چون شدی زیبا بداں زیبا رسی، کہ رہاند روح را از بے کسی۔ اگر تو نے اپنی روح کو جمیل بنا لیا تو اللہ تعالیٰ جو کہ جمیل ہیں ان تک پہنچ جائے گا، جو تیری بے چین و بے کس روح کو اس کیفیت سے رہائی دے دیں گے۔ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وجہ سے اہتمام تقوی اور تزکیہ رذائل و ترک معاصی کو مندرجہ ذیل اشعار میں بڑے اہتمام سے ارشاد فرمایا، موشتا انبار ما حفرہ زدہ است وزفنش انبار ما خالی شدہ است۔ موش نفس نے جب سے ہمارے انبار اعمال صالحہ میں خفیہ سوراخ بنا لیا، اس وقت سے ہمارے انوار اعمال صالحہ کا انبار غیر محسوس طور پر آہستہ آہستہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اول جاں دفع شرموش کن واگہ اندر جمع گندم کوش کن، یعنی موش کی شرارتوں کے غلبے کو مزمحل اور مغلوب کرو تاکہ احکام روح غالب ہوں اور انوار صاف کی برکات دیکھو۔ اس کے بعد مختصر عبادات کے انوار بھی تمہیں کہاں سے کہاں مقام قرب تک پہنچا دیں گے۔ مولانا کا مقصد اس بیان سے یہ ہے کہ جس قدر عبادات اور ذکر و فکر کا اہتمام ہے، اس سے بھی زیادہ ان کے ضائع ہونے اور ان کو نقصان پہنچنے کے اسباب سے حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اسی کا نام تزکیہ نفس ہے۔ یعنی اگر گناہ کی عادت ہو چکی ہے تو فوراً اس کی اصلاح پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ گرنموشے دزد این انبار ماست، گرنموشے دزد این انبار ماست، گندم اعمال چہل سالہ کجاست۔ اگر ہمارے انوار طاعات کو ظلمات معاصی ضائع نہیں کر رہے تو کیا وجہ ہے کہ 40 سال راہ سلوک میں ذکر و شغل کرنے کے باوجود روح کو کما حقہ ترقی حاصل نہ ہوئی؟ آخر یہ اعمال 40 سال کے کیا ہو گئے؟ تو بات یہ ہے کہ خمیرہ مقوی قلب بھی کھا رہے ہیں اور سنکھیا کھانے کی عادت بھی جاری رہی، اس لیے خمیرے کے اثرات نمایاں نہ ہو سکے، یعنی گناہ کی ظلمت سے طاعت کے نور کا پورا نفع مرتب نہ ہوا۔ حق تعالیٰ کی رحمت سے جس دستور کی ترتیب و تدوین ہو رہی ہے اس کی قدر کم از کم 6 ماہ عمل کرنے سے معلوم ہوگی۔
جو شخص اپنی زندگی کے ایک بڑے حصے کو گناہوں میں تباہ کر چکا ہو اور بدنگاہی اور عشق مجازی وغیرہ میں مبتلا رہنے سے اس کی توبہ بار بار ٹوٹ رہی ہو اور زندگی کے ایام اس پر تلخ ہو رہے ہوں اور دل سے اپنی اصلاح کا فکر مند ہو مگر شہوات کے دلدل سے نہ نکل پا رہا ہو اور ارتکاب جرائم بدنگاہی وغیرہ اس کی عادت ثانیہ اور اس کا مزاج ثانی بن چکے ہوں اور تلخی ظلمات معاصی سے اپنی جان سے بیزار ہو چکا ہو، مسلسل اپنی شکست و بدعہدی سے اور مسلسل نافرمانیوں کی ظلمت و وحشت سے اس کی دنیا ہی جہنم بن گئی ہو، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی۔ اور معاصی اعراض عن الذکر کے نتائج میں سے ہیں۔ ان کی پوری تلخی محسوس کر رہا ہو اور اس صدمے سے کلیجہ منہ کو آ رہا ہو، اس شخص کے لیے یہ دستور العمل آب حیات ہے، اور انشاءاللہ تعالی 6 ماہ اس پر اہتمام سے عمل کرنے کے بعد وہ زبان حال یہ کہے گا ہمہ تن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، باز آمد آب من در جوئے من، باز آمد شاہ من در کوئے من، میری نہر جو خشک ہو رہی تھی اس میں پھر پانی آ گیا اور میری گلی میں پھر میرا شاہ آ گیا، کرگسیرا شاہ بازے کردئی، ذال را بر شاہ راہ کردئی، اے اللہ آپ نے کرگس کو شہباز کر دیا، یعنی میرا نفس جو مثل کرگس کے مردہ خور یعنی دنیا پرست اور پرستار شہوات نفسانیہ تھا، آپ نے اس کی دناعت تباہ کا تزکیہ فرما کر اس کو عالی حوصلہ مثل شہباز کے بنا دیا، یعنی نفس تمام ماسوا سے رخ پھیر کر اب آپ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے کوئی باز شاہی پنجہ بادشاہ پر خوش نشستہ اعزاز و اکرام کے ساتھ بادشاہ کے قریب بیٹھتا ہے، قرب سلطان سے مسرور ہو رہا ہو، اسی طرح اب میری جان گمراہ کو آپ کے فضل نے شاہراہ پر لگا دیا ہے اور اپنے انوار قرب اور نفحات کرم سے مسرور فرما دیا۔ بوئے گل از خار پیدا می کنی، نور را از نار پیدا می کنی، اے اللہ میرا نفس جو عادتاً جرائم و معاصی سے مثل خار تھا اور گلہائے قرب کی خوشبو سے محروم تھا، اب آپ کے فضل نے اس میں نہ جانے کیا تصرف کر دیا کہ اب معاصی کے بجائے اعمال صالحہ صادر ہونے لگے، اور اسی طرح جس نار شہوت سے رات دن میری جان سوختہ ہو رہی تھی، اب آپ کے کرم سے اور تصرف قدرت کاملہ سے وہ نار نور بن گئی، یعنی توفیق اہتمام تقویٰ سے روشن ہو گئی، اور جب نفس برے تقاضوں پر عمل کرنے سے محفوظ ہو گیا تو اس مجاہدے سے حمام تقویٰ روشن ہو گیا اور یہ خواہشات ایندھن کا کام کر گئیں، یعنی حمام تقویٰ میں پہنچ کر یہ نار نور سے تبدیل ہو گئی۔ آفتابت کرد در کویم گزر، شد شب دیجور ماں رشک سحر، آفتابت کرد در کویم گزر، شد شب دیجور ماں رشک سحر، اے اللہ میرے قلب میں آپ کی محبت و قرب کا آفتاب طلوع ہو گیا اور تقاضائے نفسانی کا غلبہ جو شب دیجور یعنی اندھیری رات کی طرح میرے دل کو تاریک کیے ہوئے تھا، اب آپ کے انوار سے وہ تمام تر ظلمات رشک سحر بن گئے۔ سستگام از رجال اللہ شد، ای مقام شکر و حمد اللہ شد، آپ کے کرم سے جو نفس کے فرما برداری میں سست گام تھا اب رجال اللہ کی صف میں شریک ہے، یہ مقام میرے لیے نہایت شکر و حمد کا ہے۔ می نگیرد باز شہ جز شیر نر، کرگساں بر مردگاں بکشادہ پر، شاہی باز اپنی شرافت تباہ و ہمت عالی سے شیر نر کا شکار کرتا ہے اور کرگساں مردہ لاشوں پر کھولے ہوئے ہیں اپنی دناعت تباہ سے۔ جان عارف ہمچو باز شاہ شاہ، جان عارف ہمچو باز شاہ ہست، سید او از ہمتش خود شاہ ہست، عارف کی جان مثل بادشاہ باز ہے، عالی ہمتی ہیں، عارف کی جان مثل شہباز ہے، عالی ہمتی ہیں، کیونکہ اس روح کا مطلوب حقیقی تمام کائنات میں شاہ حقیقی ہے،
جو ہمیشہ زندہ اور باقی ہے، اور وہ تمام فانی مخلوقات سے منہ پھیر کر لا احب الآفلین کا نعرہ بلند کر رہی ہے۔ اب دستور العمل تحریر کرتا ہوں، جس کی تمہید میں سطور بالا تحریر کی گئیں۔ حق تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما کر ہم سب کو قدر کرنے اور عمل کر کے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، خصوصاً جو لوگ سالہ سال سے کسی گناہ کی عادت میں مبتلا ہیں اور اس ناپاک زندگی کو حیات طیبہ سے تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ دستور رشک آب حیات ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔